علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو 6 صدی میں لکھی گئی اور تقریباً اس کو 875 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے جی؟ 875 سال۔ تو صاحب ذرا اتنے عرصے سے اللہ کریم نے اس کو مقبولیت دی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ پڑھائی جا رہی ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام قاسم ہے اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، بن فیرو بن خلف بن احمد شاطبی اندلس کے رہنے والے تھے۔ شاطبیہ اندلس کے اندر ایک علاقہ ہے اور وہاں کے رہنے والے۔ روعینی آپ آنکھوں سے نبینا تھے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں تاریخ کی کتب میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ بڑی جائیدادیں اکٹھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ مجھے اولاد بیٹے دے تو میری نسل قائم رہے گی، میرا نام جاری رہے گا، لوگ میری پہچان بنیں گے اور لوگ مجھے جانیں گے، میری اولاد کے ذریعے سے میری نسل قائم ہوگی۔ لیکن جب کہ اسلام اس چیز کے اندر کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے ساتھ قائم رہتے ہیں، اللہ ان کے نام کو شاد اور آباد رکھتا ہے، چاہے ان کی اولاد ہو یا نہ ہو۔ اب بے شمار بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے ان کی اولاد نہیں ہے، لیکن آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی کوئی اولاد نہیں، کوئی ذکر نہیں آ رہا، لیکن ان کی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر بندہ ان کو جانتا ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے بارے میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ کی کوئی شادی کی ہے یا نہیں کی۔ تاریخ کی کتب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اولاد نہ بیٹی نہ بیٹے، کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ 538 ہجری کے آخر میں شاطبیہ میں پیدا ہوئے۔ شاطبہ بھی کہتے ہیں اور شاطبیہ بھی کہتے ہیں۔ ابتدا میں آپ نے ابو عبداللہ محمد بن ابی العاص نفری کی خدمت میں رہ کر ماہر فن قرات ہوئے، آپ نے وہاں سے ہی پڑھا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ سند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 واسطوں سے حضور تک سلسلہ پہنچتا ہے، یعنی درمیان میں 10 واسطے ہیں۔ وہ اس طریقے کے ساتھ کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبداللہ محمد بن ابی العاص نفری سے پڑھا، انہوں نے ابو داؤد بن نجاح سے پڑھا، انہوں نے ابو عمر دانی سے پڑھا، انہوں نے ابو الفتح فارس بن احمد سے پڑھا، اور انہوں نے آگے ابو الحسن طاہر بن غلبون سے پڑھا، انہوں نے پھر آگے انہوں نے کس کو پڑھایا جی؟ ابو الحسن علی بن محمد بن ان سے پڑھا انہوں نے۔ طاہر بن غلبون نے کس سے پڑھا جی؟ ابو الحسن علی بن محمد بن مجاہد سے پڑھا، اور ابو الحسن علی بن محمد بن مجاہد نے امام عاصم امام عاصم ہماری جو قرات کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، امام عاصم کوفی، ان سے پڑھا، اور امام عاصم نے ابو عبد الرحمن الاسلمی سے پڑھا۔ ابو عبد الرحمن الاسلمی نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ سمجھ آ گئی؟ تو 10 واسطوں سے حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی سند جو ہے، تو تمام جو قراتیں جو روایات ہیں وہ ساری جو انہوں نے نقل کی ہیں، وہ سلسلہ 10 واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام بھی کافی تعداد میں ہیں، اور جن میں سے جو مشہور ہیں وہ ہیں ابو عبداللہ محمد بن ابی العاص نفری۔ ان کی خدمت میں آپ نے قرات کا علم حاصل کیا ان سے۔
پھر آپ شہر بلندسہ گئے جہاں تحصیل جو ہے علامہ دانی کی کتاب آپ نے پڑھی امام ابن حذیل سے. کس سے پڑھی ہے؟ ابن حذیل سے. یعنی امام ابن حذیل بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں. قرات میں اجرا بھی کیا آپ نے، اور وہیں آپ نے علم حدیث پڑھا. ابو عبداللہ محمد بن حمید سے کتاب سیبوے پڑھی. کون سی پڑھی تھی؟ اور کامل المبرد یہ بھی پڑھی. ادب الکاتب لابن قتیبہ کے اندر مہارت حاصل کی. ایک ہے صرف پڑھنا اور ایک ہے مہارت حاصل کرنا، تو وہاں رہ کر کے آپ نے یہ مہارت حاصل کی. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد برائے سکندریہ حج کے لیے روانہ ہوئے، اور سکندریہ کے ماہر فضلاء جیسے ابو طاہر سلفی ان سے سنا. تو ابو طاہر سلفی بھی امام شاطبی کے اساتذہ میں سے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ابو طاہر سلفی بھی آپ کے استادوں میں سے ہیں. اور قاہرہ پہنچے تو طلباء ہجوم کی صورت میں ان کے گرد جمع ہوئے جو ان کے علوم اور ادب سے استفادے کے لیے بے قرار تھے. مصر کے حکمران قاضی فاضل نے بھی علامہ شاطبی سے رابطہ قائم کیا اور ان کو قاہرہ کے مدرسہ فاضلیہ کا شیخ مقرر کیا. تدریسی میدان میں آپ شیخ القرات ہوئے، اور صدر کے طور پر وہاں پر صدر مدرس یا شیخ القرات کہہ دیں، شیخ التجوید کہہ دیں. اور اس زمانے میں یہ شیخ القرات یا شیخ التجوید ایسے سمجھیں کہ جیسے آج کے زمانے میں کسی شیخ الحدیث شاید جس طرح اس کی قدر اور عظمت اور عزت ہے تو اس لیول کی تھی. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حسب ذیل 4 کتابیں بھی لکھی ہیں. قصیدے ان کو کہا جاتا ہے، کتب بھی کہی جاتی ہیں. اور پہلے نمبر پہ جو آپ نے لکھی وہ حرز الامانی، جو آج ہمارے پاس کتاب موجود ہے جس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں. یہ حرز الامانی جو ہے یہ التحصیر کتاب کا اختصار ہے، اس کو مختصر کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہے. جو التحصیر ہے یہ فن قرات کے اندر ہے، قرات کے اوپر، قرات کے علم کے اوپر ہے. اور اس کے جو مصنف ہیں وہ امام ابو عامر عثمان بن سعید دانی، جو علامہ دانی کے نام سے بڑے مشہور ہے. دوسری کتاب آپ نے وہاں پر لکھی، کہاں جی؟ جب آپ قاہرہ کے اندر شیخ مقرر ہوئے، ٹھیک ہے، مصر کے اندر یہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں. ناظمۃ الزہر فی علم الفواصل، یہ کتاب بھی علامہ دانی کی کتاب البیان فی عد آیات القرآن کا اختصار ہے. قرآن کی آیات کا اختلاف جو ہے اس کے اوپر یہ کتاب ہے. اور علم الفواصل یعنی کتنی آیات ہیں، کیا آیات کا اختلاف ہے، اس کے اوپر ہے. اس کے بعد آپ نے جو کتاب لکھی قصیدہ دالیہ، قصیدہ دالیہ، اور جو ابن عبد البر کی کتاب التمہید کی تلخیص پر مشتمل ہے. اور ایک کتاب آپ نے لکھی عقیلۃ اطراب القصائد، مصاحف عثمانیہ کی رسم میں ہے، لکھائی کے اوپر ہے، رسم الخط، قرآن کی جو رسم الخط ہے اس کے اوپر ہے. اب آپ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن، حدیث، لغت میں سند کی ایک حیثیت رکھتے تھے، یعنی بہت بڑی شخصیت تھے. وہ آیۃ من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھے. علمی توانائی کے ساتھ وہ زاہد تھے، عبادت گزار تھے، متورع تھے، اعلیٰ درجے کے متقی تھے، متقی بھی تھے اور تقوی والے یعنی ڈرنے والے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ جب آپ کسی جھاڑیوں سے گزرے نا تو آپ نے باریک کپڑا پہنا ہوا مل کا، تو آپ کس طرح گزریں گے. تو باقی جو بیٹھے تھے انہوں نے ذکر کیا، کہنے لگے کہ حضرت ہم اس طرح گزریں کہ کپڑوں کو سمیٹ دیں گے تاکہ ہمارے کپڑے کانٹوں میں پھنس نہ جائے. تو فرمایا اسی کو نام تقوی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے وہ 27 جمادی الاخرہ 590 ہجری میں ہوئی ہے. قاضی فاضل کے مقبرے میں، یعنی وہاں ان کی جو جگہ ہے، جو دربار سمجھیں، یا وہاں جو جہاں قاضی فاضل دفن ہے اور مصر کے اندر وہاں آپ دفن ہوئے. قاہرہ کے اندر ہے جو جبل مقطم کے دامن میں ہے، اور اب بھی وہاں پر زیارت عام اور خاص ہے.
انزل القرآن علی سبعۃ احرف، یہ حدیث صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور تعداد اور ترک کے لحاظ سے بھی یہ متواتر ہے۔ سبعۃ احرف سے مراد 7 انواع تغیر ہیں کہ جن روایات کو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا کیا جی ذکر فرمایا ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کتاب کو لکھا اور کتاب لکھنے کے بعد آپ بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف میں جا کر کے آپ نے دعا کی، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 12,000 مرتبہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ کتنے مرتبہ جی؟ 12,000 مرتبہ بیت اللہ شریف کا کیا کیا؟ طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کی؟ یہ دعا کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب ھذا البیت العظیم انفع بها کل من قرأها، فرمایا کہ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، عالم الغیب، سب کچھ دیکھنے والے، اور ھذا البیت العظیم، میں تیرے گھر کے اندر آیا ہوں جو بہت بڑا عظیم ہے، انفع بہا کل من قرأ، یہ اس بندے کو نفع دے جو اس کو پڑھے، اس بندے کو یہ نفع دے، فائدہ دے جو اس کو پڑھے۔ اور ایک منقول یہ بھی کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی، سامنے کھڑے ہو کر خدمت عرض کی، سلام عرض کیا اور کہا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قصیدے پر نظر کرم فرمائیے۔ پھر آپ نے اس کو اپنے دست مبارک میں لیا، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور فرمایا ہیا مبارکۃ من حفظھا دخل الجنہ، فرمایا یہ بابرکت ہے جو اس کو حفظ کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ امام قرطبی نے اتنا اور زیادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اس حالت میں مرے کہ اس کے گھر میں یہ قصیدہ ہو۔ امام قرطبی، یہ کوئی عام شخصیت نہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں جو بندہ مرے اور اس حالت میں مرے کہ اس گھر کے اندر اس قصیدہ لامیہ شاطبیہ کے سوا جو، اگر یہ قصیدہ ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، جس گھر کے اندر یہ کتاب ہو تو وہ بندہ بھی جنت میں داخل۔ امام قرطبی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ قصیدہ لامیہ اس کی بہت بڑی جو کامیابی اور بہت بڑی لکھنے کی جو بات ہے کہ وہ ہر شعر اس کا لام کے اوپر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور 1173 یعنی 1173 اشعار پر یہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، پر جو اس کو فضیلت ملی ہے، جو اس کو مقبولیت ہوئی ہے، وہ عرب ہو، عجم ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہے، وہ جامعۃ الازہر ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، یورپ کا کوئی قرات کا کوئی مدرسہ ہو اسلام کا، یا پاکستان کا کسی بھی مسلک کا ہو، تو سب سے پہلے جو بنیادی اور بہترین جو جامع کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ شاطبیہ۔ سمجھ آ گئی بات نہیں؟ اس کو ذرا بند کرو۔